حضرت ابراہیم ابن ادھم وقت کے بادشاہ، بلخ کے بادشاہ جب سچی توبہ کر لی، اللہ کے ولی بن گئے، اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اور زیارت کے لیے جب گئے تو عجیب طریقے سے حضرت گئے ہیں۔ ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، قدم اٹھایا 2 نفل، پھر قدم اٹھایا 2 نفل، پھر 2 قدم اٹھایا 2 نفل۔ اس انداز سے حضرت جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ لگا حضرت کو اپنے علاقے سے مکہ پاک تک 2.5 سال لگے، ہر قدم پر 2 نفل۔ 2.5 سال کے بعد جب پہنچے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر پہنچے، 2 نفل ادا کی، 2 نفل ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور یہ کہا: اے الہ العالمین، میں تیری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تیری زیارت کے لیے، تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اے الہ العالمین، میں سر کے بل آیا ہوں، پلکیں بچھا کے آیا ہوں۔ دیکھ تو صحیح، یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم ابن ادھم، شاہ بلخ، سابقہ شاہ بلخ، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ یہ تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے آ کر بھی اللہ سے دعا مانگی۔ ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ نے ان کو جب دیکھا تو آسمان سے اللہ رب العزت کی تجلیات کا خصوصی اظہار ہو رہا تھا، خصوصی تجلیات۔ حیران ہو گئے کہ اللہ سے اس انداز سے میں آیا ہوں اور اس انداز سے مانگ رہا ہوں، اور جو رحمتیں خصوصی رابعہ بصری کے اوپر برستی ہوئی دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے اوپر برستا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ پوچھ لیا: مئی صاحبہ، رابعہ بصریہ صاحبہ، یہ اللہ کے خصوصی انوارات و تجلیات آپ کے اوپر برس رہے ہیں جو میرے اوپر نہیں ہیں، کیا وجہ؟ حضرت رابعہ نے فرمایا: شور تو مچا رہا ہے، تجھے پتا؟ کہا: مجھے نہیں پتا نا۔ حضرت رابعہ نے فرمایا: میں بتاؤں؟ جی بتائیں، یہی تو آپ سے پوچھنے والا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا: ابراہیم، تو آنکھیں بچھا کے آیا ہے، سر نیاز کے ساتھ آیا ہے، میں دل کے نیاز کے ساتھ آئی ہوں، میں دل بچھا کے آئی ہوں۔ تو آنکھیں اور پلکیں بچھا کے آیا، ہر قدم پر سجدہ کر کے آیا، اور تو آ کر یہاں کہنے لگا: اللہ، میں اس انداز سے آیا ہوں کہ میں پلکیں بچھائی ہیں، اس انداز سے آیا ہوں کہ ہر قدم پر سر جھکایا ہے، سجدہ ریز ہوا ہوں۔ اے ابراہیم، میں دل بچھا کے آئی ہوں، میں عاجزی کے ساتھ آئی ہوں، میں احسان کے ساتھ، اللہ کا میرے اوپر احسان ہے یہ مان کے میں آئی ہوں، منت و زاری کے ساتھ آئی ہوں، جبھی اللہ کی انوارات و تجلیات کا محور میں ہوں بنسبت آپ کے۔ عزیزو، میرے پیارے دوستو، عزیز جوانو، اللہ کے ہاں زور نہیں چلتا، اللہ کے ہاں زاری چلتی ہے، اللہ کے ہاں فخر، نمود و نمائش نہیں چلتا، اللہ کے ہاں عاجزی چلتی ہے، انکساری چلتی ہے، بچھ جانا چلتا ہے۔ سر کے نیاز کے ساتھ آئے اور دوسرا دل کے نیاز کے ساتھ آئے، تو مرتبہ دل کے نیاز کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنے والے کو اللہ رب العزت کی تجلیات، اللہ رب العزت کی انوارات سے بہرہ مند ہونے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔